حاضرین جمعہ، دینی و اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماں اور بہن، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ جس نے ہمیں ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، ہدایت جیسی دولت دی، قرآن و حدیث پر چلنے کا شرف بخشا، اپنے بہت سارے نیک اچھے سچے بندوں کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے پناہ درود و سلام کا تحفہ ہو کہ جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد پچھلے 2 جمعہ کے خطبات سے ہم ایک ہی عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ۔ گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات جو ہے، آدھی رات کے بعد وہ نکلے اور غار ثور کی طرف گئے۔ سفر کا مہینہ 27 سفر، جمعہ کی رات، آدھی رات، نبوت کا 14واں سال، اور عیسوی سن کے اعتبار سے 622 عیسوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ان کو لے کر کے اور غار ثور کی طرف۔ حالانکہ غار ثور جو ہے وہ مدینہ کے اپوزٹ ڈائریکشن میں تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ مکہ والے جب ان کو پتا چلے گا کہ میں یہاں نہیں ہوں تو سب سے پہلے جس راستے کی طرف وہ بھاگیں گے وہ یثرب مدینہ والا راستہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکل کر غار ثور کی طرف گئے۔ اچھا، اندھیرا، رات کی تاریکی اور غار ثور کی طرف چڑھاؤ، نوکیلے پتھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر زخمی ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حرکتیں میں بیان کر چکا ہوں، وہ کیا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت ایسا ہے اٹھا کر کے لے کر کے گئے غار کے پاس، اور پیدل سفر کر کے زخموں سے چور ہیں، تھکے ہوئے ہیں، دونوں لوگ تھکے ہوئے ہیں، یہ دونوں رات میں سفر کیے ہیں اندھیرے میں۔ غار کے پاس جب پہنچتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے یہیں ٹھہریے باہر، میں اندر جاتا ہوں، اور اندر جا کر کے میں ذرا صاف صفائی کر دیتا ہوں، کیونکہ ادھر کوئی آتا جاتا نہیں ہے، غار گندا ہوگا، پتہ نہیں کیسا ہوگا، پتہ نہیں کون سا جانور ہوگا، کیڑا مکوڑا، میں پہلے جاتا ہوں، اگر کوئی تکلیف ہو تو مجھے ہو، آپ کو نہ ہو۔ آپ باہر ٹھہرے۔ اندر گئے، صاف صفائی کیا، اس میں بہت سارے سوراخ تھے غار کے اندر، اپنے چادر کو پھاڑ پھاڑ کر کے وہ سوراخوں کو بند کیا کہ اس میں سے کوئی کیڑا مکوڑا نکلے نہیں باہر، جانور آئے نہیں۔ 2 سوراخ پھر بھی بچ گئے، کپڑا ختم ہو گیا، وہاں پر اپنے پیر لگا کر کے ایسا اور بیٹھ گئے، اور آواز دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئی، اور کہا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، میری گود میں سر رکھ کر آپ سو جائیں۔ حالانکہ غور کیجیے، یہ ہوتی محبت۔ تھکے ہوئے تو وہ بھی تھے نا، سفر تو انہوں نے بھی کیا تھا، مگر اپنی تھکن سے زیادہ نبی کی تھکن کا احساس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر کے تھکے جاگے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ایسا ہوا کہ وہاں جہاں وہ لگائے ہوئے تھے اپنا پیر یا اپنے جسم کا حصہ، جس سوراخ کے پاس، اندر جو جانور تھا، جو کیڑا تھا، اس کو جب باہر نکلنا ہوا بند تو اس نے کیا کیا، وہاں پر ڈنگ مار دیا، کاٹ دیا، وہاں پر کاٹ دیا اسے۔ اب ظاہر سی بات ہے، زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے کافی تکلیف تھی،
اب اس میں کلیئر نہیں کہ بچھو نے کاٹا کس نے کاٹا، بہرحال زہریلے جانور نے کاٹ لیا۔ اب جب کاٹ لیا تکلیف زیادہ بڑی برداشت کر رہے ہیں کہ ابھی نبی سوئے ہیں، اگر ابھی جگا دیا تو اٹھ جائیں گے، نیند میں خلل ہو جائے گا، میں برداشت کروں۔ لیکن تکلیف جب زیادہ بڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کا سسٹم دیا کہ جب ہم کو تکلیف پہنچتی ہے تو آنکھیں بیان کر دیتی، آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے، آنسو گرم ہوتے چہرے پر گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے، آپ نے آنکھیں کھول دی، کہا کیا بات ہے ابو بکر رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جانور نے کیڑے نے کاٹ لیا ہے، تکلیف ہو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا لعاب لگایا اور وہ تکلیف زائل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہاں میں ایک باریک سی چیز بیان کرنا چاہتا ہوں، نبی کا لعاب تھا، یہ ہے نا نبی کا لعاب۔ آج کل کے پیر کاپی نہ کریں، آج کل کے ملنگ جو بنے ہوئے ہیں 10 دن تک نہاتے نہیں ہیں، وہ کاپی نہ کریں، چلم پی کر کے نشہ پی کر کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں عجیب سی شکل بنا کر کے، اور نبی کی نقالی کریں کہ ہم بھی لعاب لگائیں گے تو شفا تم کو مل جائے گی۔ نبی کا لعاب، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا اور تکلیف زائل ہو گئی۔ لیکن حدیث میں یہ بات تو نہیں ہے، ہاں سیرت کے اندر بعض مفسرین نے، بعض لکھنے والوں نے، بعض علماء نے ایک بات لکھی ہے، وہ بتانا میں چاہتا ہوں۔ لکھا کیا ہے کہ جب تک اللہ نے چاہا یہ تکلیف ان کو کبھی نہیں ہوئی وہ جانور کے کاٹنے کی، لیکن جب آخری وقت آیا اور تقدیر غالب ہوئی کہ ہاں اب دنیا کا ٹائم ختم، جانا ہے، وہ تکلیف دوبارہ شروع ہو گئی۔ وہ زہر کا اثر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام میں شروع ہو گیا تھا، اور وہ بھی ایک وجہ بنا تھا آپ کے انتقال کا۔ جب اللہ تعالیٰ وقت پوری کر دیتا ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا ہوا کہ نبی کی زندگی میں ایک یہودیہ عورت نے زہریلا گوشت کھلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک زندگی رہی اللہ نے چاہا اس زہر کا اثر نہیں ہوا، لیکن مرض الموت نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے عائشہ وہ جو یہودن نے مجھے زہریلا گوشت کھلایا تھا وہ زہر میرا گلا چھیل رہا ہے، میرا جگر چاک کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ وہ زہر کا اثر دوبارہ شروع ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہوا، بہرحال تکلیف زائل ہو گئی۔ اچھا اب یہاں جو ہے میں ذرا اس واقعے کو یہاں روک کر کے ذرا قریش مکہ کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ ان کا کیا ہوا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر کے ٹھہرے ہوئے تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے، ہر قبیلے سے ایک ایک بندے کو ٹھہرائے ہوئے تھے، ان کا عالم کیا ہوا؟ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں پورے ایک دم ساکن، کسی کا گزر ہوا یہاں کیوں؟ کہا کہ آج ان کا کام تمام کرنے کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ کہا ہم نے تو ان کو جاتے ہوئے دیکھا ادھر، کیا؟ نہیں اندر کوئی سویا ہوا ہے چادر اوڑھ کر کے۔ کہا نہیں بھائی میں نے دیکھا ہے، وہ ادھر جاتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے وہاں دیکھا ہے۔ گئے توڑ تاڑ کر کے اندر چادر ہٹائی، علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ سب چونک گئے، یہ سب چونک گئے، ان کو پکڑ کر کے زبردستی گھسیٹتے ہوئے خانے کعبہ لے کر گئے۔ بڑے بڑے پورے شیطانہ وہاں جمع ہو گئے کہ اچھا بستر پر محمد نہیں ہے، یہ علی ہے۔ مارا پیٹا پھر چھوڑ دیا، کیا کرتے یہاں تک کہ اب بھاگم بھاگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پر گئے۔ ان کو پتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو پھر ہمیں جانا چاہیے ابو بکر صدیق کے گھر، کسی اور کے گھر پہ نہیں گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسما اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھی، انہوں نے ڈور کھولا۔ ابو جہل نے کہا تمہارا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت کہاں ہے مجھے نہیں پتا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت کہاں ہے ان کو کیا پتا، ان کو کچھ نہیں پتا۔ کہا اس وقت کہاں ہے میرے ابو مجھے نہیں پتا۔ ظالم نے اتنا زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالیاں نیچے گری، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ آپے سے باہر ہو گئے اور میٹنگ کی اور اعلان کر دیا کہ دیکھو ہمیں ان دونوں لوگوں کا سر چاہیے، ابو بکر کا سر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سر۔ جو 2 سر لے کر کے آئے گا، ان کو زندہ مردہ کیسا بھی لے کر کے آئے، ہم ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ انعام دیں گے۔ 100 اونٹ بہت بڑی بات تھی، ہاں آدمی راتوں رات کروڑپتی ہو جانا،
جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا کہ راتوں رات چمتکار ہو گیا، تو سمجھ لیجیے ایسی ہی بات تھی۔ اب اس انعام کے لالچ میں ہر کوئی دوڑنے لگا ادھر ادھر کہ بھائی پکڑ کر لانا ہے، زندہ یا مردہ لانا ہے۔ ہاں، مالدار ہونے کا طریقہ مل گیا، راتوں رات خزانہ ملنے والا ہے، لوگ ادھر ادھر بھاگتے رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں؟ غار ثور کے اندر چھپے ہوئے، غار ثور کے اندر موجود ہیں۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتیں رہے، 3 راتیں، 1-2 راتیں نہیں، 3 راتیں، بڑے غور کرنے کی بات ہے، 3 راتیں رہے۔ جمعہ کی رات گئے، وہ رات رہے، پھر اس کے بعد جو ہے دن بھی وہیں گزرا، پھر سنیچر کی رات، اور پھر اس کے بعد اتوار کا جو دن تھا وہ بھی وہیں پر گزرا، اتوار کا پورا دن، یعنی یوں سمجھ لیجیے 3 راتیں وہاں پر گزارے، جمعہ کی رات سے لے کر اتوار کی رات تک وہیں پر رہے۔ اتوار کا دن سمجھ لیجیے پورا گزرا۔ اب اتوار کا دن جب ختم ہوگا اور رات جب آئے گی تو پیر کی رات ہوگی، اتوار کا دن ختم، پیر کی رات ہوگی۔ یہ جو 3 راتیں گزارے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہترین انتظام کیا۔ انتظام کیا ہوا کہ ان ایام میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، ان کا نام تھا عامر بن فہیرہ، یہ بکریاں لاتے، غار ثور کے آس پاس چراتے، جیسے شام ہو جاتی دودھ نکال کر جا کر دے آتے، ہے نا، جا کر دے آتے، اور رات ہوتے ہی پھر کیا ہوتا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، عبداللہ نام تھا، عبداللہ۔ اب دیکھو صحابہ کرام میں کتنے عبداللہ ہیں؟ عبداللہ بن ابی بکر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، ہے نا، کتنے عبداللہ ہیں، عبداللہ عبداللہ عبداللہ۔ ہمارے پاس بولی صاحب یہ نام ہے گھر میں نہیں، بستی میں ایک نام ہے، تو دوسرا بھی پوری بستی میں نہ رہے۔ یہاں صحابہ کرام میں اتنے اچھے اچھے نام، ہم نام ہیں، پہچانا کیسے جا رہا؟ ان کے والد صاحب کے نام کے ساتھ، کہ یہ کون عبداللہ ہے؟ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے عبداللہ۔ یہ کون ہے؟ وہ مسعود، ان کے بیٹے ہیں۔ یہ ابو بکر کے بیٹے عبداللہ۔ نام کتنے لوگ کا عبداللہ ہے؟ ہمارے پاس بڑا عجیب طریقہ نکل گیا، کوئی یونیک نام ڈھونڈ کر کے دیجیے، ایسا نام ڈھونڈ کر کے دیجیے جو بستی میں نہ ہو، گھر میں تو چھوڑیے، خاندان میں پوری بستی میں موجود رہا۔ تو بہرحال عبداللہ تھے، یہ رات ہوتے ہی آ جاتے اور رات یہیں گزارتے، مکہ والوں کی پوری خبریں سناتے، کیا چل رہا ہے، کیا بھاگ دوڑ چل رہی ہے، کیا پلاننگ چل رہی ہے، پورا خبر آ کر کے دیتے تھے۔ پھر فجر سے پہلے یہاں سے چلے جاتے مکہ، اور مکہ میں اس طرح صبح کرتے کہ لگتا کہ یہ کہیں گئے نہیں تھے، بلکہ یہیں رات ہوتی آ جاتے، صبح ہونے سے پہلے پہنچ جاتے۔ اچھا، پیروں کے نشان جو بنے ہوتے آتے جاتے نا، پھر انہی راستوں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بکریاں لے کر کے آتے، اور بکریاں جب آتے تو پیروں کے نشان مٹ جاتے، ختم۔ یہ طریقہ کار آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مسلمان بیوقوف نہیں ہوتا، ہوشیار ہوتا ہے۔ مسلمان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ ہاں، اللہ کا بندہ کس کو بولتے؟ تو بہرحال اس طریقے سے حالات تھے۔ اب ہوا کیا کہ جب ڈھونڈ رہے ہیں تو ان 3 راتوں میں ایسا بھی ہوا کہ دشمن آ کر کے غار کے پاس بھی پہنچ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں کے پیر دکھائی دینے لگے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن تو آ گیا بالکل قریب، اگر اس نے نیچے جھانک کر کے دیکھ لیا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اسی قسم کی بات سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 40 میں بھی اللہ نے بیان کی ہے، قرآن میں بھی اس قسم کی بات ہے، حدیث میں بھی نبی نے یہ بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے، ہم 2 لوگ ہیں لیکن اللہ تیسرا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم خالی 2 ہی ہیں، تم کو لگ رہا کہ ہم ہیں، تم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کے لیے ہے۔ بے شک اللہ عرش پر مستوی، لیکن اللہ رب العالمین اپنی قدرت کے لحاظ سے، اپنی طاقت کے لحاظ سے ہر جگہ، ہاں اپنی ذات کے اعتبار سے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے اس اعتبار سے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں ایک چیز میں ذرا کنفیوژن بھی دور کر دوں لوگوں کا۔ آج کی اس خطبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
अंदर चले गए तो वहां मकड़ियों ने जाला लगा दिया, तो कबूतर ने घोंसला बना दिया। ये सब बनावटी बात है, बस कहने की बात है, सुनी सुनाई बातें छोटे मोटे लोगों ने पतली पतली किताबों के अंदर लिख दिया, और कुछ उलमा जो बगैर तहकीक के बोलते रहते हैं उन्होंने बोल दिया, बात आम हो गई कि ऐसा हुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बहरहाल वो ढूंढ करके चले गए, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई नहीं दी। हाँ, फिर उसके बाद जब 3 रातें गुजर गईं और इत्वार का पूरा दिन गुजर गया, और ये हुआ कि अब इत्वार का दिन खत्म, अब पीर की रात शुरू होने वाली है, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के बताए अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे की हालात ठंडे हो गए हैं, वो लोग दौड़ धूप करके अब कमी आ गई है, वो जोश खत्म हो गया है, अब उतनी तलाश आप लोगों की नहीं हो रही है, इसीलिए आप लोग निकल सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, अब हम लोग मदीना की तरफ रवाना हो, अब मदीना की तरफ निकलेंगे। और इसका इंतजाम अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने पहले कर रखा था, क्योंकि रास्ता सीधे नहीं पकड़ना था, सीधा सीधा रास्ता तो कोई भी जानता, हर कोई पकड़ लेगा जाकर के, टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना था, उछल कूद इधर उधर करते हुए जाना था, और ऐसे रास्तों का जानने वाला कोई होना चाहिए। सीधा सीधा रास्ता किसी को पता होता है कि भाई ये रोड कहां गई, फला जगह गई, वो रोड कहां गई, फला जगह गई, लेकिन लोगों से बचते हुए शॉर्टकट से होते हुए मंजिल तक पहुंचना कोई बंदा चाहिए। अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने एक बंदे का इंतजाम कर रखा था, अब्दुल्ला बिन अरीकत लैसी नाम था उसका, अब्दुल्ला बिन अरीकत, मुसलमान नहीं था, जान लो। नबी ने इतना बड़ा काम किया, हिजरत, जिसके बाद इस्लामी तारीख रकम हुई, लेकिन हेल्प करने वाला, रास्ता बताने वाला कौन है? गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिमों ने, उन लोगों ने, मक्का वालों ने ऐलान कर रखा है ऐलान का, और यहां एक बंदा जो मुस्लिम नहीं है वो मदद के लिए मौजूद है। हाँ, मदद के लिए। जब आदमी भरोसे का हो, कोई भी हो, अगर भरोसा है तो मदद लिया जा सकता है। नबी ने हिजरत जैसे अजीम मामले में किसको रखा है? अब्दुल्ला बिन अरीकत को, जो मुसलमान नहीं थे, अगर अपने काम में पक्के थे, माहिर थे, तो अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने पहले से बात कर रखी थी और कहा था कि जब मैं इत्तला दूंगा, मेरे घर से 2 जानवर लेकर के, दोनों उटनियां, फला जगह तुम पहुंच जाना। और वो वाकई में उटनियां लेकर के पहुंच गए। अब यहां पर एक चीज और भी हुई कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने अपने गुलाम को भी साथ में लिया, और गुलाम कौन है? आमिर बिन फुहैरा। आमिर बिन फुहैरा ये गुलाम है, वही जो बकरियां चराते थे, गुलाम को लिया। और अब्दुल्ला बिन अरीकत जो रास्ता बताने वाले थे वो भी साथ में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रजी अल्लाह तआला, कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। हाँ, हिजरत के सफर में हम लोग समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने हिजरत की, मगर 2 और लोग थे साथ में, 2 और लोग थे। हाँ, 4 लोग थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे सवारी लेने लगे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, तो सही बुखारी की हदीस है, मैं बार बार इसको कोट कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? ताकि समझे आप लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो मैं सवारी तुमसे ले रहा हूं, मगर इसकी कीमत मैं बाद में दे दूंगा। हालांकि कौन है अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला? ये दोस्त है, जिगरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सब कुछ निछावर करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, सारी दुनिया जब तकजीब कर रही थी तो तस्दीक करने वाले। मगर फिर भी बात यहां है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि नहीं, मैं कीमत दूंगा। हमारे पास एक बड़ा अजीब मामला है, बड़ा खुलकर मैं बात करना चाहता हूं। इस्लाम के मनहज को समझिए। जब तक सामने से कोई बंदा आपका फ्री में काम नहीं करना चाहे, जबरदस्ती मत करवाइए, मत करवाइए। चाहे मस्जिद का काम, मदरसे का काम, मौलवी साहब का काम, इमाम साहब का काम, जब तक वो खुशी खुशी कहेगी नहीं 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 मेरे लिए भाई से फखर है, मैं चाहता हूं फ्री में करना, तब करवाइए। जबरदस्ती नहीं नहीं, मस्जिद का काम है, तुम मस्जिद का काम है, इससे क्या होगा कि बंदा दिल से नहीं करेगा, गलतियां करेगा। जब उसका फ्री टाइम रहेगा तब वो करेगा। ये इस्लाम का मजाज नहीं है, ये नहीं है। अगर बंदा कोई काम करे अपनी खुशी से करे, मस्जिद का काम मैं करना चाहता हूं अपनी खुशी से, तो अल्लाह ताला कबूल भी करेगा। आप जबरदस्ती उससे करवा रहे हैं, अल्लाह उसको कबूल करेंगे। वो दिल में चाह रहा है कि भाई मुझे मेरी कीमत मिले, मुझे जरूरत है, मैं चाह रहा हूं, और आप नहीं दे रहे हैं, तो दिल में चाह रहा है कि मुझे मिले, तो ऐसा अमल अल्लाह कबूल करेंगे। अपनी खुशी से वो जब वो करेगा तब अल्लाह ताला उस अमल को कबूल फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं कीमत दूंगा। अब यहां पर एक चीज और भी, इससे पहले मैंने जिक्र किया था, अस्मा बिनते अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी,
وہ آئی ہوئی تھی کچھ ٹفن لے کر کے، سامان لے کر کے. اب جانور پر باندھنے کے لیے ان کے پاس کوئی رسی وسی کچھ موجود نہیں ہے، تو عورتیں کمر پٹا باندھتی تھی، بیلٹ جیسا ایسا ایک کپڑا، نتاق اس کو بولتے تھے. وہ نکالی، پھاڑی آدھا اور اس سے وہ سامان باندھا اور آدھا اپنی کمر پر باندھا، اور اسی دن سے ان کو کہا جانے لگا ذات النطاقین، دو نطاق والی. ایک نطاق کو پھاڑ کر کے دو بنا دیا، یہ ذات النطاقین ہیں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال 4 لوگوں کا یہ قافلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستہ بتانے والے عبداللہ بن اریقت اور عابد بن فحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 لوگوں کا قافلہ جو ہے یہ روانہ ہوا. ہاں یہ روانہ ہوا، اور روانہ کب؟ سمجھ لیجئے کہ یہ جو روانہ ہوا یہ قافلہ، یہ پیر کی جو ہے وہ رات شروع ہو چکی تھی اور ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا تھا. سفر ختم، مہینہ کون سا شروع ہو گیا؟ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر بھی یہاں پر جو ہے شروع ہو گیا. اب سفر کے اندر کچھ معاملات ہوئے، میں سمجھانا چاہتا ہوں بڑی اختصار کے ساتھ، وہ بڑا غور سے سنیں. سفر میں کچھ معاملات ہوئے، کچھ واقعات ہوئے اختصار کے ساتھ. ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ جب رات بھر اور دن بھر دوپہر تک تقریباً پورا رات چلے اور پھر دوپہر تک چلتے رہے، تو ظاہر سی بات ہے بھوک پیاس جو کچھ تھا کھایا پیا، اور دوپہر تک پانی نہیں رہ گیا، کھانا بھی اتنا نہیں بچا، صحرا کی دھوپ ہے. ایسے وقت میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دور دور تک نظر دوڑائی، کچھ کھانے کو ملے، کچھ پینے کو ملے، صحرا ہے، کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کوئی سایہ بھی نہیں ہے. میں نے دور دیکھا ہے ٹیلا ہے ریت کا، وہ ٹیلے کی وجہ سے تھوڑا سا شیڈو، اس کا سایہ بنا ہوا ہے. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے وہاں گیا، بٹھا دیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں بیٹھیے، میں انتظام کچھ کرتا ہوں کھانے پینے کا. چنانچہ گئے، دور ایک بکریاں چرانے والا ملا اور اس سے کہا کہ بھائی کیا کچھ دودھ دے سکتے ہو؟ اس نے کہا بالکل دے سکتا ہوں، اور پھر ایک برتن میں دودھ نکال کر لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائے. وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فداکاری گنانا شروع کر دو، گناتے چلے جاؤ. اسلام کے لیے، دین کے لیے، نبی کے لیے جتنی خدمات ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے نا، شاید کسی نے کی، شاید کسی نے کیوں. بہرحال یہ ایک واقعہ ہوا. دوسرا واقعہ کیا ہوا؟ دوسرا واقعہ یہ ہوا، اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے، کہ جب مکہ والے اعلان کیے کہ جو بھی ان دونوں کا سر لے کر کے آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. یہ اعلان جب ہوا تو ایک صاحب تھے گھوڑا بھگانے میں ماہر، مکہ کے آس پاس سب جانتے تھے کہ فلاں بندہ یہ زبردست ہے، یہ سواری زبردست کرتا ہے. اور وہ بندے کا نام تھا سراقہ بن مالک، سراقہ بن مالک بن جاشع، یہ بندے کا نام تھا. اس بندے نے سوچ لیا کہ 100 اونٹ ملیں گے، اگر دونوں پکڑ گئے تو 200 اونٹ مجھے مل جائیں گے. حالانکہ اچھے پہلے بھی بڑے آدمی تھے، کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے، لیکن دنیا ہے نا، ہم آپ بھی دیکھتے ہیں اپنے آپ میں. دیکھیے کہ جو لاکھ والا ہے وہ 10 لاکھ بنانا چاہ رہا ہے، 10 لاکھ والا وہ کروڑ، کوئی کروڑ والا تو 10 کروڑ بنانا چاہ رہا ہے، کوئی 10 کروڑ ہے تو اربوں میں کھیلنا چاہ رہا ہے. پیٹ کس کا بھر رہا؟ کسی کا بھرتا نہیں ہے. ہاں قبر کی مٹی بھرے گی، ورنہ ہمارا پیٹ تو بھرنے والا نہیں. تو یہ صاحب بھی ایسی تھے کہ بھائی ارے اتنا سارا اونٹ ملنے والا. چنانچہ یہ صاحب سوچے میں ہی پکڑوں گا اور کسی کو ساتھ میں نہیں لوں گا، ورنہ دینا پڑتا، اکیلے میں ہی. چنانچہ اپنے بندوں کو لگا دیے. ایک بندے نے آ کر اطلاع دی کہ ایک مسافر ادھر سے آیا فلاں راستے سے، اس نے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. کہا اچھا، لیکن نہیں وہ نہیں ہوں گے. وہ بندے کو ٹالے انہوں نے تاکہ یہ بندہ کسی دوسرے کو جا کر نہ بولے کہ کسی کو دیکھا ہے. کہا نہیں وہ لوگ ادھر جا ہی نہیں سکتے، تم غلط انفارمیشن لے کر آئے. لیکن جان گئے کہ وہی لوگ ہوں گے. چنانچہ اپنی باندی سے بولے نوکرانی سے میرا سواری تیار کر کے پہاڑ کے پیچھے لے آؤ. چنانچہ سواری تیار کر کے باندھی پہاڑ کے پیچھے پہنچا دی. یہ بیٹھے نکل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگ جا رہے ہیں اور یہ صاحب پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچے. کوئی نہیں پہنچ سکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی بھی نہیں. اتنے سارے لوگ گئے مگر کوئی پہنچ نہیں سکا. یہ صاحب پہنچے.
अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु घबराए, पीछे मुड़कर बार बार देखने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई पीछा कर रहा है, हम पकड़े जाएंगे, कोई पीछे मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, कोई मसला नहीं, सामने देखो, सामने चलो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हमारे साथ है, तुम्हें घबराने की बात नहीं। मगर इंसानी फितरत, इंसान जब कोई चीज देखता है तो उसकी निगाह बार बार उस तरफ जाती है, दिल मुतमईन नहीं होता। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बार बार पीछे देख रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब और करीब हो गया, अब और करीब हो गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सुराका है, ये सुराका है जो हम तक पहुंच गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा कफ़िनाहु बिमा शीता, ऐ अल्लाह जैसा तू चाहे हमारे लिए काफी हो जा। चुनाचे सुराका कहते हैं खुद अपनी जबान से कि मेरे घोड़े के पैर रेत में, जमीन में धंस गए, मैं गिर गया, उतनी दूर जाकर के गिरा, धंस गए। उसके बाद फिर उठा, घोड़े को पैरों से मारा, निकलो, घोड़ा निकला, फिर बैठा, फिर पीछे भागा, फिर गिरा, कई दफा गिरे ऐसे। एक दफा तो जब घोड़े ने पैर निकाला तो वहां से धुआं निकलने लगा। ये डर गए और समझ गए कि ये वाकई में अपने कौल में सच्चे हैं, ये वाकई में अल्लाह के रसूल हैं, इनका पीछा कोई नहीं कर सकता, इन्हें आज कोई नहीं पकड़ सकता, अल्लाह की मदद इनके साथ है। और जब ये मदीना जाएंगे तो एक दिन जरूर होगा। बल्कि कहा भी इन्होंने, कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते हुए जा रहे, कहा कि देखिए मैं जान गया हूं कि कोई आपको पकड़ नहीं सकता, और एक वक्त आएगा कि मक्का भी आपका होगा, मैं समझ गया हूं कि मक्का आपका होगा, इसीलिए मैं जाना तो चाहता हूं, मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, एक बात, एक गुजारिश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या? कहा कि मुझे अमान नामा लिख कर दे दीजिए कि जब आप मक्का फतेह कर देंगे तो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, अमान नामा अभी से लिख कर दीजिए। जरा सोचिए, अभी तो जा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना यकीन कि अमान नामा अभी से लिखकर मुझे दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आमिर बिन फुहैरा ने, जो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के गुलाम थे, वो लिख करके अमान नामा उनको दे दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अपने खाने पीने की चीजें, दूसरी चीजें सब देने लगे कि रास्ते में आसानी होगी, मेरी चीजें ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस मेरा एक काम करना, कोई और तुम्हारी तरह पीछे आ रहा होगा तो उसको वापस लेके चले जाना, उसको इधर मत आने देना, उसको बोल करके तुम पलटा करके वापस लेके चले जाना। चुनाचे वो वापस पलट गए थे। लेकिन थोड़ा सा इनके बारे में बता दूं, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये भी कहा था कि ऐ सुराका, उस वक्त तेरा क्या होगा जब किसरा के कंगन तुझे पहनाए जाएंगे। आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं, किसरा के कंगन, ये क्या बात है। किसरा के कंगन, जो बादशाह होते थे ना उस वक्त के, वो महंगे महंगे जेवरात पहनते थे। लोग उनकी शक्ल से ज्यादा उनके महंगे जेवरात को देख करके उनको बादशाह समझते थे। ऐसा यूनिक चीज पहनते थे कि लोग समझते, हाँ भाई यही बादशाह है। वरना बादशाह का दीदार हर किसी को थोड़ी होता था। लोग उन्हीं कंगन से पहनते थे। वो कंगन जो अरब में मशहूर थे, भाई किसरा के कंगन, फला जगह, ये लोग बातें करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ सुराका, उस वक्त तुम्हारा क्या होगा जब किसरा के कंगन तुम्हें पहनाए जाए। उस वक्त तो ये लाइटली है, उस बात को कोई बहुत बड़ी बात थी, इनके पल्ले नहीं पड़ने वाली थी। वो इतनी बड़ी बात कि भाई किसरा जो सुपर पावर है ना, किसरा बोले तो ईरान का बादशाह, ईरान के जो बादशाह होते थे उनको किसरा कहते थे। और ईरान उस वक्त पूरी दुनिया का सुपर पावर, इनके पल्ले भला पड़ने वाली बात थी, वो इनकी समझ में बिल्कुल नहीं आई। हाँ, लेकिन एक वक्त वो आया जब नबी की ये पेशीन गोई पूरी हुई। एक वक्त वो आया, तब ये मुसलमान हो चुके थे। इनके मुसलमान होने का वाकया भी जरा सा मैं बता दूं कि ये मुसलमान फतेह मक्का वाले दिन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फतेह कर लिए और साहबे किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ ऐसे ठहरे हुए हैं, बर्शियां लेकर के, कोई दुश्मन हमला ना कर दे। कोई भी करीब आ रहा तो साहबे किराम बोले, नहीं दूर हटो, प्रोटोकॉल, नजदीक मत आओ, क्योंकि सिचुएशन डेंजर है ना, कोई भी दुश्मन आकर हमला कर सकता है, तो कोई करीब मत आओ। और ये बेचारे वही अमान नामा लेकर के मिलने की कोशिश कर रहे हैं, दूर से चिल्ला रहे हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सुराका हूं, ये देखिए आपका अमन नामा मेरे पास है, मैं वही अमन नामा लेकर आपके पास आया हूं, देखिए मैं आप तक आना चाहता
ہوں, میں پہنچنا چاہتا ہوں آپ تک, ملنا چاہتا ہوں آپ سے. نبی کی نظر جو پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ارے سراقہ عامد گئے, امان نامہ دکھایا کہ دیکھیے میں اسی موقع پہ بولا تھا نا کہ مجھے امان نامہ دے دیجیے, یہ دیکھیے آپ کا امان نامہ ابھی تک میں سنبھال کے رکھا ہوا تھا, اسلام قبول کی. ہاں, اور پھر نبی کی زندگی کے بعد یہ سونے کے کنگن والی پیشن گوئی پوری ہوئی. پیشن گوئی کب پوری ہوئی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا. ہاں, ایران فتح کیا اور کسرا کے کنگن منگائے گئے مدینہ میں. وہی کنگن جس کو لوگ خوابوں میں سوچتے تھے کہ کسرا کا کنگن ہوگا کیسا, سونے کا کنگن, ہیرے جواہرات جڑے ہوئے, کیسا ہوگا, لوگ باتیں کرتے تھے دنیا کے اندر. وہ کنگن مدینہ منگائے گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. ان کو پتا تھی, کہا سراقہ کو بلاؤ سراقہ کو. سراقہ کو بلایا گیا اور کسرا کے صرف کنگن نہیں, کسرا کے سارے زیورات, حالانکہ ایک مرد کے لیے زیور سونا پہننا حرام ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ان کو پہنایا گیا تاکہ نبی کی وہ بات پوری ہو جائے. سونے کا تاج پہنایا گیا, سونے کے کنگن پہنائے گئے اور ان کو پہنا کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے بڑا بابرکت ہے, بڑا عظیم ہے وہ رب کہ جس نے کسرا کے کنگن لا کر کے سراقہ کے پیروں میں ڈال دی. وہ اللہ بڑا عظیم ہے. اور پھر سراقہ کو سواری پر بٹھا کر کنگن پہنا کر مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا کہ دیکھو ہمارے نبی نے ایک بات کہی تھی, آج وہ بات پوری ہو. کسرا کے کنگن سراقہ بھی مالک کو پہنائے. تو ہجرت کے واقعے میں ایک واقعہ یہ بھی ملا کہ سراقہ جو ہے وہ پہنچ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, ایک واقعہ اور بھی سنا دوں, اس کے بعد بات ختم کر دوں. ایک واقعہ اور وہ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو ساتھی لوگ تھے وہ کافی بھوکے ہو گئے اور ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں قحط سالی تھی. مکہ سے مدینہ کوئی ایسے تھوڑی ہے کہ ایک بستی سے نکل تو دوسری جگہ چلے جاؤ. ابھی تو ماشاءاللہ راستے اچھے ہو گئے ہیں, گاڑیاں ہیں, آسانی ہو گئی ہے, لیکن اس وقت سواریوں سے سفر کرنا, دشمنوں سے بچتے ہوئے نئے نئے راستوں کو تلاش کرتے ہوئے وہاں تک جانا بڑا مشکل کام تھا. ایک ایسا علاقہ کہ جہاں پر قحط سالی پڑی ہوئی تھی, قدید اس جگہ کا نام تھا, قدید. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر جب پہنچے, بھوک لگی ہوئی ہے, کچھ ہے نہیں, چنانچہ وہاں ایک خاتون رہتی تھی, عاتکہ نام تھا ان کا, عاتکہ, لیکن مشہور جو ہیں سیرت کی کتابوں میں ام معبد کے نام سے مشہور ہے, ام معبد, حالانکہ نام ان کا عاتکہ تھا. اور ان کے شوہر جو تھے ان کا نام ابو معبد, ہر جگہ لکھا ہوگا, پڑھو گے کبھی آپ تو ابو معبد, ام معبد کا واقعہ یہی آپ کو ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, گھر میں ایک خاتون ہے, حالانکہ یہ خاتون کھلاتی پلاتی رہتی تھی مسافروں کو, مگر اس وقت قحط سالی تھی, ان کے خود کے نہیں تھے کھانے کے لیے, دوسروں کو کہاں سے کھلاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا ماں بھوک لگی ہے, کچھ ہے گھر میں کھانے کے لیے؟ تو کہا کہ بیٹا نہیں ہے, کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے. ہاں, ہم لوگ بھی بکریوں کا دودھ پیتے ہیں, مگر بکریوں کو آج کل چارہ نہیں مل پاتا ہے, قحط سالی ہے, سب جھاڑ واڑ سوکھ گئے ہیں. ہمارے شوہر بکریاں لے کر گئے, اگر گھر پر بکریاں ہوتی تو کچھ دے دیتے آپ کو کھانے پینے کے لیے, لیکن بکریاں بھی گھر پہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آنگن میں ایک بوڑھی بکری بندھی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں وہ ایک بکری ہے نا وہاں پہ؟ تو کہا ہاں بیٹا وہ بکری تو ہے, مگر وہ دودھ نہیں دیتی ہے, بہت کمزور ہے, وہ اتنی کمزور ہے کہ دوسری بکریوں کے ساتھ جا بھی نہیں سکتی, اسی لیے تو یہاں بدھی ہوئی ہے, اس کے واسطے پتے لانے پڑتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں آپ اجازت دو تو میں نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. کہا بیٹا نہیں دودھ دیتی ہے, ماں اجازت تو دو. ٹھیک ہے بیٹا دیکھ لو. برتن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کا نام لیا اور تھن سے دودھ نکالا, اتنا دودھ نکالا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیا, ساتھی لوگ پیے, دادی اماں کو پلایا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے گھر میں اسٹور کر کے رکھ بھی دیا. وہ دیکھ کر کے پریشان تھی کہ کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوڑی دیر ٹھہرے, چلے گئے اور ایک بچہ بھی گھر میں تھا, اس نے بھی دیکھا ہے تمام چیزیں. جب تھوڑی دیر کے بعد ابو معبد ان کے شوہر آئے تو گھر میں دیکھا کہ دودھ پہلے سے موجود ہے. پریشان ہوئے, سوال کیا کون تھا, کون آیا تھا. یہ بتانے لگی. میں شاید اپنے الفاظوں میں ان کے الفاظ نہیں گنا سکتا جو انہوں نے سیرت کی کتابوں میں بیان کیے.
جو باتیں لکھی ہوئی ہیں کتنے اچھے انداز سے نبی کی کیفیت کو بیان کیا. کہا مت پوچھو ابو معبد کون تھا، مجھے نہیں پتا کون تھا، بس آیا گھر کے اندر اور ایسا تھا کہ چہرہ حسین، بات بڑی خوبصورت، قد ایسا کہ نہ لمبا نہ چھوٹا، جسم ایسا کہ نہ موٹا نہ دبلا. گفتگو جب کرتا تھا وہ تو اس کے تمام ساتھی غور سے سنتے تھے. کسی بات کا حکم کرتا تو فوراً اس کو کرنے لگتے تھے، اور جب گفتگو کرتا تو دل چاہتا کہ باتیں سننے کو اس کی ہیں، بس سنتے رہیں اس کی باتیں. ایسا کوئی بندہ تھا، ہم تو نام نہیں جانتے، ہم نے تو اس کا نام مبارک رکھا. ہاں مبارک ہمارے لیے مبارک ہی ثابت ہوا. دیکھو نا اتنے سارے دودھ دے کر کے ہم کو گیا. وہ مبارک تھا، وہ نوجوان، وہ بندہ مبارک تھا. جب ابو معبد نے تمام کیفیات سنی تو کہا کہ ام معبد تم کو نہیں پتا یہ مکہ کا وہی شخص ہے کہ جس نے نبی ہونے کی بات کہی ہے، اور میں کب سے اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا، میں اس کے پاس جانا چاہتا تھا، ان کے پاس پہنچنا چاہتا تھا، لیکن کبھی وقت نہیں ملا. وقت ملے گا تو میں ضرور ان تک پہنچوں گا. کیونکہ غائبانہ بات ہو رہی تھی نا، تو وہ شخص وہ بولے، اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی. بہرحال زندگی میں ایسا بھی ہوا. تھوڑا سا واقعے کو میں اب یہ واقعہ یہیں پر روکتا ہوں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سفر کیا اس کی بات میں انشاءاللہ اگلے خطبے جمعہ میں رکھوں گا. آخری قسط ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے. لیکن ایک بات یہاں میں کہوں گا کہ اس واقعے کو مکمل کرتے ہوئے، تاکہ واقعہ ادھورا نہ رہے، کہ ام معبد ایک مرتبہ اپنے اسی بچے کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرتے کرتے مدینہ کے علاقے تک پہنچ گئی تھی، اس کے آس پاس، اور وہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. تو بچے نے چیخ کر کہا کہ اماں یہ وہی صاحب ہیں جو اس دن مبارک کے ساتھ تھے، مبارک کے ساتھ تھے، یہ وہی صاحب ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے کہ یار آپ یہاں ہیں. لے کر کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مدینہ مسجد نبوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے تحائف بھی ان کو دیے، اور انہوں نے بھی جن کے پاس پنیر وغیرہ تھا وہ پنیر وغیرہ دیا. اور پھر اس کے بعد اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کیے، اور پھر اس کے بعد میاں بیوی سب مدینہ شفٹ ہو گئے تھے. یہ علاقے کو چھوڑ کر سب مدینہ رہنے لگے تھے. یہ واقعہ میں آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ. تیسرا آج جمعہ ہے کہ ہم لوگ سنیں کہ نبی کی ہجرت کیسی تھی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے خاطر کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اسلام میں ہم لوگ بس میٹھی میٹھی چیزیں جانتے ہیں، کیا کیا مشکلات ہوئیں، کس طریقے سے گزرے، ہجرت کس طریقے سے کیا. ہم تو خالی ایک لفظ جانتے ہیں کہ نبی مکہ سے مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، بس. لیکن کیا یہ ہجرت اتنی آسان تھی؟ وقت کے نبی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے. ایک دعا کر دیں اللہ دعائیں قبول کرنے والا. لیکن جس طریقے سے دنیا کے اسباب ہوتے ہیں، تمام اسباب کو اختیار کرتے ہوئے سفر کر رہے ہیں، مشکلات جھیل رہے ہیں، سواری کا استعمال کر رہے ہیں، ہے نہیں؟ آج کل کے ہمارے بابا ہم کو گمراہ کر رکھے ہیں. بہت بڑے بابا ہیں، وہ خالی ایسا ہلاتے ہیں ہو جاتا ہے، ایسا کرتے ہو جاتا ہے. اور نبی اتنی محنت سے ہجرت کی ہے، یہ ہمیں کچھ نہیں سکھاتا کہ وقت کے نبی ہیں مگر پھر بھی تمام روٹین جو ہے فالو کرتے ہوئے ہجرت کر رہے ہیں، دشمنوں سے بچ رہے ہیں، کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، لوگوں سے کہیں سوال کرنے کی بات آئی سوال کر رہے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہوئے وقت کے نبی ہیں. آج کل کے لوگ کیا نبی سے بڑھ کر ہیں؟ ان کے پاس سپر پاور آ گیا کہ ہم لوگ اپنا عقیدہ خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں صاحب ایسے ہیں کہ ان کے پاس گئے تو تمام پرابلم سالو حل، فلاں صاحب تو یہاں سے وہاں کر دیتے. ایسے ایسے واقعات ہیں باباؤں کے کہ نماز ایک وقت کی نہیں پڑھتے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز آپ کہاں پڑھے تو بولتے ہیں ہم خانہ کعبہ میں ابھی پڑھ کر کے آئے. یہیں بیٹھے بیٹھے وہ خانہ کعبہ سے پڑھ کر آ جاتے. ہاں اتنا پاور ان کا. اچھا ہم لوگ سبحان اللہ بول کر کے قبول بھی کر لیتے بھی ہوگی بھی، ہاں پاور ہوگا، اللہ کے بندی ہیں. یہ واقعات اسی لیے سنا رہا ہوں کہ ایک نبی کس طرح ہجرت کیے وہ سمجھو. پھر آج کل کے ماحول کو دیکھو کس طرح گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں. وقت کے نبی اتنی محنت کر رہے ہیں اور یہاں پر سب سپر پاور ہے، سب پاور سے ہو رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہجرت کی اس عظیم عمل کو سامنے رکھیں اور ہمیشہ اسلام کے خاطر ہم بھی محنت کریں. جب بھی موقع ملے اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مشکلات کا سامنا کریں، مگر اپنے دین کو، اپنے اسلام کو ہم کبھی بھی نہ چھوڑیں.
اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی ایسا بنائے اور ہمیں مل جل کر رہنے والا بنائے، آمین۔ دو اعلانات ہیں وہ سن لیجئے۔ ایک اعلان تو یہ ہے، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے، کہ اس اتوار کو 20 جولائی کو صبح 10 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک، صبح 10 بجے سے 12:30 بجے تک اس اتوار کو مسجد حلیمہ دوما کونڈا میں ایک اجتماع ہے، پروگرام ہے بہترین، اور جس میں خواتین کا بھی انتظام کیا گیا ہے الحمدللہ، مردوں کا بھی انتظام ہے الحمدللہ، اور تمام لوگوں کے لیے جو ہے شرکت کرنے والوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اتوار کا دن ہے، فرصت کے لمحات ہیں، الحمدللہ اس اجتماع کو جو ہے کامیاب بنائیں۔ دوسرا اعلان اسی مسجد کے تعلق سے ہے، مسجد حلیمہ دوما کونڈا کے تعمیری کام کے لیے آپ لوگوں سے بھرپور تعاون کی اپیل کی جاتی ہے کہ اس مسجد کے لیے آپ لوگ تعاون فرمائیں، اور انشاءاللہ معذور ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔